نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اسکالرس کہتے ہیں کہ جو موت ہے نا وہ اس زندگی کا، دنیا کی زندگی کا ہارڈسٹ پارٹ ہے، سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے اس زندگی کا وہ موت ہے، اور اگلی زندگی کا سب سے آسان ترین مرحلہ موت ہے، کیونکہ وہاں سے تو مشکلات سٹارٹ ہوں گی نا، موت سے تو سٹارٹ ہوں گی اور آگے کتنی مشکلات ہیں. تو جن کے سروں پر ایسی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہوش آ جانا چاہیے. وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں جن کو آگے کی گھاٹیاں نظر آ رہی ہوں کہ آگے کیا کیا ہے، اور اس سے ہم سب کو گزرنا ہے. کوئی اس میں پلیز یہ نہ سوچے ہمیں ڈرا رہے ہیں یا کیا، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے نا، اسے بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی. تو ہم بھی آنکھیں بند کرنے والے نہ رہیں، تیاری کریں. اوہو ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے. بھئی اس میں ڈرنے کی کیا، جب یا تو یہ ہو کہ ہمارے ڈرنے سے یہ مرحلے ختم ہو جائیں تو ہم سب ڈر لیتے ہیں، لیکن جب یہ ختم نہیں ہونے تو خود کو خام خواہ کا ایک دھوکہ دیے رکھنا ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس لیے ہم نے سننی ہی نہیں ہے بات، یہ تو بے وقوفی ہے. کیونکہ آپ سنیں گے نہیں تو آپ تیاری نہیں کریں گے. اور یہ جو ہماری ڈائری ہے یہ بھی صرف ہمیں جگانے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی مرحلہ ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن موت کا مرحلہ تو سب کے ساتھ ہے نا. وہ ریگریٹس جو ایک انسان کو موت کے وقت ہوتے ہیں وہ اس ڈائری میں بتائے گئے ہیں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ ان کو مہلت ہی نہیں ملتی کچھ بتانے کی، تو ان کے خیالات پتہ ہی نہیں چلتے. بعض لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے، اب وہ اس کنارے پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس ڈائری سے پتہ چلتا ہے. ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ اور لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو اصل میں ہم سب سو رہے ہیں، ہم جاگتے اس وقت ہے جب زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں نا وہ فلاں وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، وہ سو نہیں گیا، وہ تو جاگ گیا. ہم میں سوئے ہوئے، وہ نہیں سویا ہوا. جس کو آپ سوچتے ہیں نا یہ سو گیا، وہ نہیں سویا ہوا، اس کو تو سب کچھ اب نظر آنے لگا ہے، اس کے آگے تو حقیقت کھل گئی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ ڈائری اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ اس سے سبق لیں. یہ کوئی صرف ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. آج دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 5، گمنام کی ڈائری. کل رات کے رونے نے میرا سر بھاری کر دیا تھا، آنکھیں جل رہی تھی. اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ رونا بھی مشکل لگتا ہے، اور نیکیاں کرنا تو ناممکن ہے، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ کوئی نفل. مگر وہ نیکیاں جو بہت ہلکی ہوا کرتی تھی، جیسے ذکر کرنا، اس میں بھی اب مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی غنودگی آتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے. دعائیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی ذہن ہی نہیں چلتا. جب اچھی حالت میں ہوتی تھی تب بھی دعا کرنی نہیں آتی تھی، تو اب کہاں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے مانگوں، کیا مانگوں. دواؤں کی وجہ سے ہر وقت ذہن دھندلا سا رہتا ہے. میں نے پلان تو یہی کیا ہوا تھا کہ جب بچوں سے فارغ ہو جاؤں گی
سب کی شادیاں ہو جائیں گی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر آرام سے سکون سے بڑی اچھی عبادت کروں گی، پھر ٹائم بھی ہوگا، بے فکری بھی ہوگی، ویسے بھی بھاگ دوڑ کم ہی ہوگی، تب قرآن کی کلاسیں بھی دل لگا کے لیا کروں گی، بڑی نیک بن جاؤں گی۔ پلاننگ تو بڑی لمبی کی تھی مگر مہلت نہیں ملی، سوچا تو بہت کچھ کرنے کا تھا، مگر جب بیماری کا پتہ چلا تو بس آنن فانن اتنی تیزی سے صحت گری کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے اس وقت کوشش بھی کی تھی کہ جلدی جلدی کچھ نیکیاں سمیٹ لوں، ہاتھ پیر مارے تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اب تو وقت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کسی مسافر کا جہاز تیار کھڑا ہو اس کو لے جانے کے لیے، اور تب وہ سامان باندھنا شروع کرے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ ساری زندگی تو نے کمائی نہیں کی، بس 2 دن میں کمائی کر لے پوری زندگی کے برابر، تو وہ کیسے کر سکتا؟ ہرگز بھی نہیں لا سکتا اتنی کمائی۔ یہی میرا حال تھا۔ وہ نیکیاں جو ساری زندگی تھوڑا 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 کر کے سمیٹنی چاہیے تھی، ان کو اب چند دن میں کیسے سمیٹ لیتی؟ انسان جلدی جلدی نیکیاں کرنے کا تب سوچتا ہے جب آلریڈی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی اپنے اوپر غصہ بھی بہت آتا ہے کہ کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے جانا ہوگا ایک دن؟ پتا تھا، پھر بھی اتنی لاپرواہی کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کب جانا ہے، مگر یہ تو اچھی طرح پتا تھا نا کہ ضرور جانا ہے، تب بھی میں ٹالتی رہی۔ یہ تو اس بیماری کا پتہ نہ چلتا تو مجھے 6 ماہ جو ہوش کے ملے ہیں وہ بھی نہ ملتے۔ بیماری تو میرے لیے رحمت بن گئی۔ بیماری نے تو وہ کچھ سکھا دیا جو میں ویسے کبھی نہیں سیکھ سکتی تھی۔ بیماری نے تو مجھ سے توبہ کرا دی جو میں کبھی کرنے والی نہیں تھی۔ بیماری نے تو مجھے اللہ سے قریب کر دیا جو میں پہلے نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایکسیڈنٹ میں اچانک دنیا سے چلی جاتی اور یہ تمام باتیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا، ندامت کے چند آنسو بہانے کا بھی موقع نہ ملتا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا، رونے کا چانس بھی نہ ملتا۔ پھر کیا یہ رحمت نہیں ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہ بیماری کے دن دے کر مجھے ہوش دلا دیا؟ پیاری بہنوں، جب انسان کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ باتیں سننی بھی اس کو بھاری لگتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں اپنا مزہ خراب کروں؟ سوچنی بھی بری لگتی ہیں، ڈپریسو لگتی ہیں، بیکار لگتی ہیں۔ شاید آپ بھی میری اس ڈائری کو یہ کہہ کر بند کر دیں گے کہ مجھ سے تو سنی نہیں جاتی یہ باتیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ میری چھوٹی بیٹی اور فوزی آپا ہاتھوں میں بیگ لیے کھڑی تھی۔ دونوں نے مجھے گلے لگا کر میرا حال پوچھا۔ فوزی آپا میری بڑی بہن ہے، یہ وہی بہن ہے جن سے عرصہ دراز تک میری ناراضگی رہی تھی۔ بچوں کے رشتوں پر ناراضگی جو شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بول چال بند ہو گئی تھی۔ جب اماں ابا نے صلح بھی کرا دی تب بھی دل صاف کہاں ہوئے تھے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے
تو ہمیشہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیتی تھی، جیسے کہ طاق میں رہتی ہوں کہ کوئی موقع ہاتھ لگ جائے تو کچھ کہہ دوں. اور میں بھی کوئی کم نہ تھی، ہٹتی تو میں بھی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں جو کینے پالے ہوئے تھے وہ کہاں چین سے بیٹھنے دیتے تھے. صلح کر کے بھی ہمارے تعلقات کبھی نارمل ہوتے ہی نہیں تھے. جہاں یہ نظر آ جاتی میں ڈیفینسو ہونے لگتی کہ اب یہ کچھ کہیں گی تو میں جواب میں یہ کہوں گی. اور تو اور بچوں سے بھی ڈسکس کر کر کے ان کو اتنا بدظن کر دیا تھا خالہ سے کہ وہ ان کے گھر جانا تک پسند نہیں کرتے تھے. صرف میری یہ چھوٹی بیٹی ہمیشہ کہا کرتی تھی موم جانے دینا، چھوڑ بھی دیں. اور مجھے اس کی یہ بات اس وقت اتنی بری لگتی تھی، اور میں کہتی تھی تم ماں کی سکی نہیں ہو، تمہیں ماں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ تمہاری ماں کو جو بھی کہتی رہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. تب یہ خاموش ہو کر اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی. میں نے نہ سمجھنا تھا نہ سمجھی. ہاں جب بیمار ہوئی تب سمجھ آیا. تب سے آپا بھی مجھے وہ پرانی والی آپا نظر آنے لگی، وہی آپا جو بچپن میں میری گڑیا کے کپڑے سی کر دیا کرتی تھی، جنہوں نے مجھے سائیکل چلانی سکھائی، جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جو مجھے اپنے پاکٹ منی سے چیزیں دلایا کرتی تھی. میری کلاس میں کوئی لڑکی مجھے کچھ کہہ دیتی تو اس سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. ہم نے کتنا اچھا وقت بھی تو گزارا تھا، کتنی خوبصورت یادیں بھی تو تھیں بچپن کی. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ جب بڑے ہوئے تو مسئلے بھی بڑے ہو گئے اور کڑواہٹیں اتنی آ گئیں کہ بچپن کی ساری باتیں بھول کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. کیوں ہم نے یہ سوچ کر رنجشیں نہیں مٹا دی کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے. مجھے ہر وقت یہ مان رہتا تھا کہ میرے شوہر نے بھائی جان کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، اتنے احسانات ہیں آپا کی فیملی پر ہمارے، مگر ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے. اور آپا کو ہر وقت یہی گلا رہتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو میری عزت کرنی چاہیے، یہ عزت نہیں کرتی، یہ اپنی غلطی مانتی نہیں ہے، یہ معافی نہیں مانگتی، بڑی اکڑ ہے اس میں. بس اسی میں سال ہا سال گزر گئے، نہ میں بدلی نہ آپا. اتنا خوبصورت رشتہ ہم دونوں نے انہی بیکار باتوں کی وجہ سے نفرتوں میں بدل دیا تھا. یہی نفرتیں بچوں میں ٹرانسفر کر دیں اور حتیٰ کہ شوہروں کو بھی اتنا بھرا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. مگر اب جب سے میں بیمار پڑی ہوں، آپا ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دیکھنے آتی ہیں. مجھے بھی آپا کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کو سکون مل گیا. آخر میری سکی بہن ہے. اور لوگ بھی آتے ہیں مجھے دیکھنے، مگر ایسا کسی کو دیکھ کر نہیں ہوتا جیسا ان کو دیکھ کر ہوتا ہے. جب آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اپنا آ گیا. جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے آپا نے میرا بڑا خیال رکھا تھا، دل کی بری نہیں تھی. میرے اندر سے آواز آئی، یہ اب تمہیں احساس ہوا ہے، پہلے ہی سوچ لیتی تو کچھ فائدہ تھا. آپا میرے بستر کے پاس کھڑی تھی، میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا، میرے ہاتھ کو چومنے لگی. وہ کہنے لگی تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا، ڈاکٹروں کی باتوں پر مت جانا، ان کو کیا پتا، میں تو دن رات تمہارے دعائیں کر رہی ہوں، بس تم نے ہمت کرنی ہے. آپا جب بھی آتی مجھے حوصلہ دیتی تھی. اور اس کے بعد
ہمیشہ کی طرح رونے لگی. باتیں کرتے کرتے پھر ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی تھی. ہر بار ان کا یہی حال ہوتا. مجھے کہاں پتا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے. جتنے بھی ہمارے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے، آخر ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہی تھے، خون تو ایک تھا. میرے سارے گلے شکوے کینے شکایات ختم ہو چکی تھی. حالانکہ میں تو وہ ہوا کرتی تھی جس کو کوئی چھیڑ دیتا تو شکایتوں کی لمبی لسٹ ہوتی تھی میرے پاس آپا کے خلاف. اور پتہ نہیں میں کیا کیا باتیں لیے بیٹھے رہتی تھی. مگر اب سبھی غائب ہو گئی. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا گلے شکوے تھے. حالانکہ کسی نے مجھے سمجھایا نہیں ہے، کسی نے مجھے معافی پہ لیکچر نہیں سنایا، کسی نے مجھے خون کا واسطہ نہیں دیا. تب بھی سب شکایات دور کیسے ہوئیں، اس کا راز آپ کو آج بتانا چاہوں گی. اور وہ راز یہ ہے کہ بس اپنے جانے کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھیں چلے جانا ہے، میرے پاس چند دن کا وقت رہ گیا ہے. تب کوئی بھی برا نہیں لگے گا. صبح میری نند مجھ سے ملنے آئی تھی، اس سے بھی میری کبھی نہیں بنتی تھی. ہر وقت ہم میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی اب جیسے خود بخود سب ٹھیک ہو گیا. نہ وہ مجھ سے کوئی گلہ کر رہے، نہ میرے پاس کوئی بات ہے شکایت کی اس کے لیے. تو جس کو جانا یاد رہے گا کہ میں نے چلے جانا ہے، وہی سیدھا ہو جائے گا، اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا، میں اس کو نہیں بخشوں گی، تو یہی میں بھی کہا کرتی تھی، اس لیے کہ جانا یاد نہیں تھا. جب سے اس بیماری نے جانا یاد دلایا ہے، دل صاف ہو گئے. اور جب اپنا دل صاف ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے دوسرا کیا سوچتا ہے. دوسرے کا دل اللہ تعالیٰ خود صاف کر دیتا ہے. واقعی اگر انسان مخلص ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پیار سے بڑھتا ہے. یہ سبق پہلے سمجھ آیا ہوتا تو زندگی کے اتنے سال جو ان پیارے رشتوں سے نفرتوں میں کاٹے، لڑتے جھگڑتے کاٹے، جو وقت ضائع کیا، جو جلتے کڑتے گزرا، وہ کتنا خوشگوار ہو جاتا. کتنا وقت ملا تھا جس میں حسن سلوک کر سکتی تھی، صلہ رحمی کر سکتی تھی، خود بھی چین سے رہ سکتی تھی اور دوسرے کو بھی رہنے دے سکتی تھی. مگر ہم انسانوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. کوئی چلا جائے تو آنسو بہاتے نہیں تھکتے، مگر کوئی زندہ ہو تو اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں. کوئی مر جائے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، مگر جب کوئی زندہ ہو تو اس کی ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی. کوئی زندہ ہو تو اس کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور وہ مر جائے تو اسی کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم کتنے مردہ پرست ہیں، ہمیں زندوں سے زیادہ مردے محبوب ہیں. زندوں کو ایک چانس بھی نہیں دیتے اور مردوں سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اتنی جلدی چھوڑ کے چلی گئی. میں بھی ایسی ہی تھی اور ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں. مگر ایک سوال آج کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیا کسی کو بھی ہماری نظروں میں جچنے کے لیے مرنا پڑے گا؟ کیا مرے بغیر ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کو گلے نہیں لگا سکتے؟ کیا اس سے تعلقات اچھے نہیں کر سکتے؟ کیا وہ مرے گا تبھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟
میری بیٹی روبی کی آواز نے مجھے چونکا دیا. امی کہاں پہنچ گئی ہیں؟ آپ ہر وقت پتہ نہیں کن سوچوں میں رہتی ہیں. ہم آپ سے ملنے آئے ہوئے. پتہ ہے 15 کو میرا آخری پیپر ہے. شکر ہوگا امتحان ختم ہوں گے. پھر میں بس آپ کے پاس ہی رہوں گی. میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا. اولاد بھی انسان کو کتنی محبوب ہوتی ہے. مگر نہ تو میں نے خود زندگی کی حقیقت کو جانا تھا، نہ ہی ان کو اس زندگی کی بے ثباتی، اس کا دھوکہ، اس کے قلیل ہونے کا بتایا تھا. میرے سبھی بچے اچھے ہی تھے، مگر اس طرف سے میں خود بھی غافل رہی اور ان کو بھی کچھ نہیں سکھایا. زندگی میں کیا پرائرٹی ہونی چاہیے یہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا. میں اس بچی کو اب کیا بتاؤں کہ تیرے امتحان جب تک ختم ہوں گے اس وقت تک پتہ نہیں تیری ماں انتظار کر بھی سکے گی یا نہیں. جب ہمیشہ میں نے خود امتحانوں کو ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھا تو اب یہ کچھ اور کیا سوچیں گے. میں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، چیک بک لائی ہو؟ اس نے جھٹ سے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا. جی امی، مجھے یاد تھا میری پیاری امی نے کچھ کہا ہو اور میں بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اس کہنے پر میرا دل تڑپ اٹھا. واقعی کاش تیری امی نے تجھے وہ سب کچھ سکھایا ہوتا، وہ سب کچھ کہا ہوتا جو تیری ہمیشہ کی زندگی کے کام آتا اور تو اس کو کبھی نہ بھولتی. ایسا ہوتا تو مجھے بھی آج فکر نہ ہوتی، میں بھی مطمئن ہوتی کہ میرے 4 بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے ہیں. اب تو کچھ کہوں بھی تو فائدہ نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے. جب ساری زندگی میری بھی یہی پرائرٹیز رہیں کہ تم لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ بس کیریئر بناؤ، اعلیٰ ڈگریاں لو کہ میں فخر کر سکوں، تو یہی تم نے بھی کر کے دکھایا. میں نے جب ٹریننگ ہی تمہیں یہ دی تو یہی پھر آج نظر بھی آ رہا ہے. مگر نہ تو تمہاری ڈگریاں میرے کچھ کام آنے والی، نہ تمہاری یہ پڑھائیاں، نہ تمہارے یہ امتحان، کچھ بھی مجھے نہیں کوئی کام دیں گے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم لوگ اس قابل ہوتے کہ میرے پیچھے میرے لیے دعائیں کرتے، نیک اعمال کرتے، تاکہ میری بھی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی. مگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس کہاں یہ فرصت ہو گئی. کوئی جابوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی پڑھائیوں میں لگا ہوا ہے. ابھی بھی روزانہ سب کو آنے کا موقع نہیں ملتا. بعد میں کہاں کس کے پاس دعا کے لیے بھی وقت ہوگا. اور ان سے گلہ کیا کروں، گلہ تو اپنے آپ سے ہے. آج نہ تو ان کو میت کی بخشش کی دعا آتی ہے، نہ ہی جنازہ پڑھنا آتا ہے. کم از کم یہ سکھایا ہوتا تو میرا بیٹا میری آخری نماز تو خود پڑھاتا. میں سیمی کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کرتی تھی، تم نے تو اس کو بالکل ملا ہی بنا دیا. مگر آج وہ ملا اچھا ہے اور میرے لائق اور ڈگریوں والے بچے میرے کسی کام کے نہیں ہیں. موم کیا کرنا ہے اس چیک بک کا؟ جلدی کریں، مجھے پھر جانا بھی ہے. میں نے ہلکے سے کہا، 5,000 کا چیک لکھ دو. اس نے تیزی سے چیک لکھا اور سائن کرانے کے لیے پین میری انگلیوں میں دبا دیا. میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کیا. کس کے نام لکھوں یہ چیک؟ میں نے کہا، یتیم بچوں کو اسپانسر کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن کام کرتی ہے. وہ جھٹ سے بولی، مام یو آر سو کائنڈ. آلویز آپ ان آرفن بچوں کے لیے جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے ہمیشہ کچھ کرتی رہی ہیں.
اس کی یہ بات سن کر جیسے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ اے اللہ، اس بچی کی گواہی لکھ لینا، پتہ نہیں ہو سکتا یہی عمل تجھے پسند آ جائے اور تو میری بخشش کر دے۔ کیسے اب چھوٹی چھوٹی نیکیاں مجھے اتنی قیمتی لگنے لگی ہیں، اتنی محبوب ہو گئی ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو سینے سے لگا لوں، اور کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مجھے اتنے بھاری لگنے لگے ہیں، اتنے قابل نفرت لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو۔ یہ تھا آج کا آپ کا گمنام کی ڈائری کا حصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔